اب آ جائیں جنرل فیض کے معاملے پر. جنرل فیض کی کچھ اور چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا. جنرل فیض کے بہت سارے میرے دوست ہیں، بہت سارے ان کے پاس معلومات بھی ہوں گی. فخر درانی صاحب ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. تو وہ بھی مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں. اپنا چینل بھی ہے ان کا یوٹیوب چینل، اس پہ بھی کہ وہ اس میں پروگریس بتاتے رہتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، میں کبھی بھی نہیں کہتا میں عقل کل ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو میرے سورس بتاتے ہیں وہی ٹھیک ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں، جہاں ایک لمبا ہوگی، میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، کچھ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں اسی ادارے کے، انہوں نے کہا ہم خود اس چیز کا حصہ رہے ہیں، ہم ججز رہے ہیں. 2 سے 2.5 مہینے، 2.5 سے 3 مہینے، 3 سے 4، 4 سے 6، بس ختم. ٹھیک ہے نا. اب ان کے اس کورٹ مارشل والے یہ سارے پروسیس کو جنرل فیض کے سال سے زیادہ ہو گیا. وہ غالباً گرفتار ہوئے تھے 12 اگست کو 2024 کو. وہ سال ہو گیا، سال سے اوپر آ گیا، اب ستمبر آ گیا 2025 کا. تو عام طور پہ میں نے تو جن سے پوچھا، ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس طرح سے غلط بیانی تو نہ کروں، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو یا ہو سکتا ہے ان کو بھی پتہ نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق کوئی اس طریقے کی کارروائی کورٹ مارشل کی اتنی لمبی نہیں چلی. اب اس میں نے پتہ کیا کچھ لوگوں سے، میں محتاط انداز میں بات کروں گا. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ کچھ اندر سے بھی کچھ ریزسٹنس آ رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ اگر یہ ایک دفعہ یہ روش پڑ گئی، ایک دفعہ اگر یہ اس طرح کی روایت پڑ گئی تو پھر یہ پڑتی ہی رہے گی. پھر کسی نے ہر وقت تو کرسی پہ نہیں بیٹھ رہے ہوتا نا، پھر وہ اترتا بھی ہے. اور اگر یہ روایت پڑ گئی تو لوگ پریسیڈنٹ بنا کے پیش کریں گے اور کہیں گے دیکھو اس کا نہیں ہوا تھا کورٹ مارشل، اس کو بھی دبا دیں، اس کا بھی کر دیں. باقی رہا قانونی آئینی بہانہ، وہ تو 2 سیکنڈ میں تلاش کیا جا سکتا ہے اور تراشا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں پاکستان میں کون سا کوئی آئین اور قانون ہے؟ پاکستان میں تو وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ قانون بھی اسی طرح سے بن جاتا ہے، آئین بھی اسی طرح سے بن جاتا ہے، وہ سارا کچھ اسی طریقے سے وہ ہو جاتا ہے. باقی کون سا ادھر قانون پہ کام ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے کہا یار تو پھر آپ جنرل فیض کو پکڑ کیوں؟ انہوں نے کہا پکڑ اس لیے ہوئی ہے کہ پھر جنرل فیض بالکل بعد نہیں آ رہے تھے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی نا ایما پہ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ جنرل ضیاء والی ہو، جنرل ایوب والی ہو، جنرل باجوہ والی ہو، جنرل مشرف والی ہو، فرق کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کچھ کہہ رہا ہے تو پھر وہ امنا و صدقنا سارا کچھ. آپ سوچ سکتے تھے کہ وہ اے آر وائی کہ جس نے جمہوریت کی ایسی تیسی پھیری، جس نے نواز شریف کی ناک میں دم کیا تھا، جس نے مریم نواز پر کس طرح کی میمز بنائی تھی، انہوں نے صحافت کا جنازہ نکالا تھا، جس نے نون لیگ کو اس طرح سے ایسی تیسی پھیری، وہی اے آر وائی کا چیف ایگزیکٹو سی ای او سلمان اقبال صاحب ایک میچ دیکھتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے آرمی چیف کے ساتھ. سب نے دیکھا، ادھر ادھر بات بھی ہوئی، بڑی تنقید بھی ہوئی، کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا. وہ اے آر وائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اے آر وائی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ کر رہی تھی جو بھی کر رہی تھی. وہ اے آر وائی چل رہا تھا اس وقت جنرل باجوہ کے، جنرل فیض کے کہنے پہ، باقی ساروں کے کہنے پر، جی ایچ کیو کے کہنے پر، اس وقت کی آئی ایس آئی کے کہنے پر. تو جو بعد والا آتا ہے وہ بھی یہی سوچتا ہے بھائی یار یہ تو ہمارے اپنے بندے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ ہم چاہ رہے تھے، ہمارا ادارہ چاہ رہا تھا کہ نون لیگ پر بوٹ رکھا جائے اور انہوں نے وہی کیا. آج یہ چاہ رہا ہے ادارہ کہ فلاں کسی دوسرے پہ رکھا جائے تو یہ وہی کر رہے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے. تو یہ تو ہمارے اپنے بندے ہیں، ان کو تو سینے سے لگا کے رکھو. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ثاقب نثار پہ کیوں نہیں ہاتھ پاڑ رہا؟ ثاقب نثار وہی کرتا رہا جو جنرل باجوہ چاہتا تھا. ثاقب نثار وہی کرتا تھا جو جنرل فیض چاہتا تھا، جو آئی ایس آئی چاہتی تھی. ثاقب نثار وہی کرتا رہا جو جی ایچ کیو چاہتا تھا، جو سارے چاہتے. ثاقب نثار، اب ثاقب نثار پر کیوں خام خواہ ثاقب نثار پر کسی قسم، حالانکہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے، مریم نواز چاہتی تھی، باقی لوگ چاہتے تھے سارا کچھ. تو یہ تو جنرل باجوہ پہ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ جنرل باجوہ نے ایسا کوئی اپنا نہیں کیا. وہی کیا جو ادارہ چاہتا تھا، وہی کیا جو ادارے کے کور کمانڈرز چاہتے تھے، وہی کیا جو سارے وہ چاہتے تھے. جنرل فیض نے ان ساری چیزوں سے کچھ ہٹ کے کیا. ایک تو جنرل فیض بہت زیادہ کرپشن میں پڑ گیا.
دوسرا جنرل فیض ادارے کے اندر سیاست میں پڑ گیا، تیسرا جنرل فیض کچھ اس طرح کا اپنے انتقام میں پڑ گیا، چوتھا جنرل فیض جو موجودہ آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے ساتھ ذرا گڑبڑ میں پڑ گیا۔ اس وجہ سے جنرل فیض کو نظر بند تو کیا گیا، ان پر کارروائی بھی شروع کی گئی، لیکن اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ راوی بڑا پریشان ہے، بھائی اس کارروائی کو ختم کریں تو پھر بھی مصیبت ہے، اب سزا دیں تو پھر اب اس میں بھی بڑی مشکل میں ہے۔ جیسے خان صاحب کی وہ ایسی ہڈی ہے نا کہ نہ جو اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، جنرل فیض بھی اس وقت وہی بن چکا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ اس کو کسی غلط سائڈ سے ایلیبوریٹ نہ کرنا، میری بات کو میں نے آپ کو یہ اس وجہ